ٹھیک ہو. خاندان عصمت و طہارت پہ صلوات سارے تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بانیان ذکر، بانیان فرش عذاب، بانیان مجلس عذاب، سیدزادوں کے رزق میں اضافے کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، مرحوم مغفور بابا جی سید واصف شاہ صاحب، اظہر شاہ صاحب، محسن شاہ صاحب، نواز علی کاظمی صاحب، ان سب کی بلندی درجات کی خاطر آپ سارے اپنے مرحومین کے لیے اور اس صف پاک کے حقیقی وارث ولی الامر بقیت اللہ، ارادت اللہ، خلیفۃ اللہ، مشیت اللہ، وارث خون مظلوم، وارث مرتجز، وارث ذوالفقار، وارث بیت اللہ، وارث کربلا، وارث دو جہاں، وارث منبر سلونی، وارث منبر غدیر، وارث پنجتن، امام پاک کے ظہور پاک میں تعجیل کے لیے کوشش کر کے پاک نبی اور ان کے پاک بچوں پہ صلوات سارے بآواز بلند تلاوت فرما. سون والا ویر تھوڑا آواز کھول یار، سویلے سویلے سین گیا کر مالیا کو تھوڑی جی مہربانی ہوندی. نظر اللہ نیاز حسین ایک ایک قدم قریب آؤندے ہو سارے. آغاز مجلس دا ٹیر سارے جی بیٹھے ہیں تے کھلر کے بیٹھے ہیں. ہر بندہ کوشش کرے اپنی جگہ تو ایڈا وڈا واسطہ دیتا ہے. نظر اللہ نیاز حسین ایک ایک قدم سارے قریب آ جاؤ. آجو آجو بسم اللہ. اپنی اپنی دعائیں دل میں رکھ کے ان کی قبولیت کے لیے صلوات بآواز بلند تلاوت کریں. بالکل حاضری لگوانا مقصود ہے. مولا کے مداحخانوں کی طویل فہرست تشریف لا چکی ہے. ممبر پہ بھی مجھ سے بہتر پڑھنے والے احباب تشریف فرما ہے. 20 منٹ کا دورانیہ جناب جعفری صاحب بشارت صاحب نے کہا ہے وہ ہی میں آپ کے لینا چاہ رہا ہوں. اتنی سی گزارش ہے، آپ نے مہربانی کی، آپ آگے تشریف لے آئے. آپ کی عزت مآب بارگاہ میں اتنی سی درخواست ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچے اور بات بھی میں پاک نبی اور ان کے پاک بچوں کی کروں تو آپ کی آواز بھی میرے تک آنی چاہیے. منہ سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ کہنے سے پڑھنے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے، سننے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے اور صف بچھانے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے. بسم اللہ کرا. ایسا ہی ہے میرا بزرگ. چلو کچھ چہرے کھل جان گے، کچھ نہ رل جاؤ گے. ایک گل اور کر دیں. ویسے بھی بھائی جان جس امام کو ہم مانتے ہیں نا، علی پاک، مولا امیر فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بسم اللہ کر رہا. حاضری میری ہو گئی. قرآن پڑھو سارے ثواب لاؤ، رل کے بولو حیدری. مجھ سے پہلے منور شاہ صاحب کی بلا مالک کے بڑے اچھے مداحخان ذکر تلاوت کر رہے تھے. موت کے حوالے سے بات شروع کی انہوں نے، تو میرا بھی دل ہے کہ جو 18-20 منٹ میں لوں میں موت ہی سناؤں آپ کو. جی موت بھی ایک صحابی کی پڑھنا چاہ رہا ہوں. کس کی؟ صحابی کی. منگیا نہیں کسے کو شاہ جی کچھ بوٹے شاہ جی
تو ریکویسٹ ہے آخر تک جملہ سمجھ آوے تو کم از کم چہرہ سج جانا چاہیے، فضل والا ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا موت بھی ایک یاسین صحابی کی میاں جی پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور مزے والی بات یہ ہے کہ یہ صحابی بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے۔ جڑے پڑھ گئے میں داد دینا انہاں بندیاں نوں، جڑے گل تے پہنچ گئے احسان کریا کرو، بسم اللہ کراں ویرا۔ یہ صحابی بھی ہے اور اہل بیت بھی، چاچا جان صحابی بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے۔ اس کا نام ہے سلمان۔ علی امیر فرماتے ہیں لالا میں نے ویکھی سر جڑی مجلس ہونی ہے آکھو دے تو میں فرمان تے چھڑ جاؤں گا، اے قرآن تے ہاتھ ہے علی پاک دا فرمان میں آپ اکھن نال پڑھیا۔ مولا امیر فرما رہے ہیں، شاہ جی علی امیر فرما رہے ہیں زمین جس پہ بیٹھے ہو زمین صرف 7 بندوں کی وجہ سے خلق ہوئی ہے، ان میں پہلا میں علی ہوں، 7واں سلمان ہے۔ بولیا کرو شیعہ ماں دے پتر بولنا چاہیے اس گل ہوتے سونا کر کے نہ لو، سارے تلاوت کرو، ہاتھ جاؤ، پتہ لگے ذکر ہوندہ پہ ہے۔ بسم اللہ کرا حیدری عاطف جی میں پیا ظفر پیر۔ علی فرما رہے ہیں زمین صرف 7 بندوں کی وجہ سے خلق ہوئی ہے، ان میں پہلا میں علی ہوں، 7واں چاچا کون ہے؟ سلمان ہے۔ میرا ایک کہانی یاسین نہ بولے، میرا مولا جاننے میں پریشان کوئی نہیں، ایک بزرگ چپ رہا میں تکلیف لے کے جاؤں گا۔ پہلا میں علی ہوں، نارو والی والوں توجہ، 7واں سلمان ہے۔ گجرات والوں یاد رکھنا یہ 7 بندے وہ ہیں جو سیدہ کے جنازے میں تھے۔ مرضی ہے تیری، میں تو گل مکا چھڑی ہے، جیدے پلے پہ گئی انہوں پتہ لگ گیا میں کی آکھیا۔ لکھ واری بسم اللہ کرا۔ یہ 7 بندے وہ ہیں جو سیدہ کے، اس پاسوں بھی مہربانی کرو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ 7 بندے وہ ہیں جو سیدہ کے جنازے میں تھے۔ چلو رڑ گئے ہو تے نظم شروع کرنا تو پہلا ایک شعر پڑھ دیاں تاکہ توجہ چاچا جی اور سونی ہو جاوے۔ سلمان بھی سنا ہے تہجد گزار تھے۔ آغاز مجلس دا تے زور میں لا سکنا، ساؤنڈ سونا چلدا پیا، زور میں لا سکنا، اینی جان میرے ہے لیکن میں لانا نہیں۔ کیوں نہیں لانا؟ مصرے وچ ڈھیر سارا زور ہے، میں مصرے تے زور تے پڑھنا چاہ رہا۔ سلمان بھی سنا ہے تہجد گزار تھے، کیسے داڑھی سے صاف کرتے تھے ایک در تمام رات۔ جڑا پڑھ گیا میں داد دینا اس بندے نو، جن یاسین پتہ لگ گیا میں کی آکھے میاں جی بولنا اس بندے میرے نال نا۔ اللہ اکبر۔ سنگی بن دے ہو میرے کلیاں نہ کر دے میں چاچو ٹورو کے نال میرے۔ داڑھی سے جھاڑو دے رہا تھا، دروازہ رسول پہ سلمان، بندہ قریب سے گزرا، اس نے کہا سلمان اور بھی بڑے کام ہیں نیکی کے، وہ کر لے جنت مل جائے گی، اور بھی بڑے کام ہیں نیکی کے وہ کر لے۔ مولا دی قسم میرا حق بن جائے تو بول چھڑیا، سویرے دا ٹائم میں دکھی نہ کریا جائے، وہ کر لے تو جنت مل جائے گی۔ جنت کا نام آیا، سلمان کہتا جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے یا کوثر و زمزم کے پیالوں میں لگی ہے، دیتا ہوں میں داڑھی سے در شاہ پہ جھاڑو، جنت میری اس ریش کے بالوں میں لگی ہے۔ جڑے نوکرو علی پاک دے ہاتھ جاؤ حیدری نوکری ہونی چاچا گئی ہے۔ لکھ واری بسم اللہ کرا۔ دیتا ہوں میں داڑھی سے در شاہ پہ جھاڑو، جنت میری اس ریش کے۔ مسلمانوں کے ایک دور حکومت میں نا گل شروع کر لی، ٹائم بچیا تو مصاحب پڑھاں گا، ورنہ میرے ویر نے مولا دے بڑے اچھے مداح خان نے، مصاحب خان نے، جناب مختار عباس صاحب، وہ میرے ساتھ مصاحب پڑھ لیں گے۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں جناب سلمان مدائن کے گورنر بنے ہیں۔ زازان، زال الف زال الف نون، یہ جناب سلمان کے نوکر کا نام ہے۔ اسے ساتھ لیا، سفر شروع کیا، رستے میں سواری بیمار ہو گئی، نوکر سے طے کیا کہ آدھا سفر اب میں سواری کروں گا، آدھا تو کرے گا۔ گجرات والوں سارے میرے اپنے بیٹھے ہو تے ذہین فتین فہیم مجرہ ہے، ایس گل دی ونڈ کرے آجے۔ بھائی جان جب گورنر پہنچے نا مدائن کے بالکل باہر قریب،
تو باری نوکر کی تھی اونٹ پہ سواری کی. بھائی بڑی مہربانی, ایڈا اوکھا جملہ ایڈی سونی توجہ سے بیٹھے. باری نوکر کی تھی اونٹ پہ سواری کی. جناب سلمان کے ہاتھ میں تھی مہار نکیل. میاں جی لوگ گئے تھے استقبال کے لیے, بھی گورنر آ رہا ہے. ایک بوڑھا آگے بڑھا, سلام کیا, جواب ملا. کہتا بابا جی ہمارا گورنر آ رہا ہے, کوئی خبر ہے اس کی؟ سلمان کہتا کیا اس کا نام سلمان ہے؟ کیا اس کا نام سلمان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہتا وہ تو میں ہوں. انہوں نے پھر یہ اونٹ پہ کون ہے؟ کہتا ہے میرا نوکر ہے. مزہ تو لو نہ گالدا ہے. یہ اونٹ پہ کون ہے؟ کہتا ہے میرا نوکر. انہوں نے کہا سبحان اللہ, گورنر پیدل, نوکر اونٹ پہ. 5 بندے میاں صاحب سمجھ کے بولنے تو میں راضی ہیں. کہتا اصل میں رستے میں سواری بیمار ہو گئی تھی, اونٹ بیمار ہو گیا تھا, 2 بندوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا, تو نوکر بھی انسان ہوتا ہے. پتہ نہیں کچھ بندے کدے انتظار سے بیٹھے, میں تو سمجھ نہیں آتی پئی. نوکر بھی انسان ہوتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤ چلیے نیڑے کرا, ساری گل چھڈا وچوں. آ گئے سلمان مدائن میں. بے جو کچھ ہویا ہے اتھے, جو کچھ ہوندا ہی, چوری ہوندی بند ہو گئی, کٹ تول دیان, پورا تولن لگ پے. ساری گل چھڈیے, نیڑے لاواں گل. آخری وقت آ گیا صحابی رسول کا, جسے موت کا وقت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں میرا ویر بولیں؟ موت کا وقت کہتے ہیں. نوکر کو آواز دی, زازان. کہتا جی مالک میرے قریب آ. نوکر پاس آیا, کہتا حکم. حکم میاں جی اوکھا کم ہوندے ذاکر کو داد لینا. میں ذاکر ہو کے بندے نو سبحان اللہ آکھاں گا جڑا جملے تے پڑھ کے سبحان اللہ کھچا. نوکر کہتا مالک حکم. سلمان کہتا زازان میں لگا ہوں مرنے. میں داد دینا اس بندے نو جڑا اس ویلے پڑھ گیا, میں داد دینا. میں لگا ہوں مرنے. وہ بھی نوکر سلمان دا ہی نا, پریشان نہیں ہویا. وہ بھی سلمان دا نوکر ہے نا, ذرا پریشان نہیں ہویا. اس نے کہا مذہب اہل بیت میں واجب ہے جو بندہ مومن ہو وصیت کرے. اور علی امیر فرماتے ہیں مومن کو چاہیے کہ وصیت سرانے رکھ کے سوئے. اساں سگٹاں ہی ڈبی تری ہوندی. ساڈے جواناں دا کی حال ہے, موبائل نہ لبے تو سمجھ نہیں ہوندی کتنے پے ہیں. علی فرما رہے ہیں مومن کو چاہیے وصیت سرانے رکھ کے سوئے. اس نے کہا آپ جو مرنے لگے ہیں تو وصیت کریں. کہتا ہے غسل آب کوثر سے ہوگا. کوئی نہ سن دے پہ, ادھے سن دے پہ, ادھے کو نہ سن دے پہ. شاید کسی انتظار سے بیٹھے ہوئے. اور ذکر پسند ہو جاؤ خدا دا واسطہ جے. میں ہر حرف کتاب پڑھدا پیا. میں نہ کھو میں لے کے آواں گا کتاب وچوں, میں ہر حرف پڑھدا پیا. کہتا ہے غسل آب کوثر سے ہوگا. غسل آب کوثر سے ہوگا. کفن جنت سے آئے گا. چاچا 70-75 سال عمر ہے تو اڈی کٹ تو کٹ کھلو جاوے. آکھیا پتر گل سوادی نہیں لے جا, سوادی ہوئے تو میرا حق نہ رکھیا جائے. غسل آب کوثر سے ہوگا, کفن جنت سے آئے گا. اس نے کہا جنازہ کون پڑھائے گا؟ سلمان کہتا ہے میرا دل ہے کہ دارین کا شہنشاہ پوری دنیا کو رتبہ بتائے میرا. جس نے ختم رسول کا جنازہ پڑھا بس وہ عالم جنازہ پڑھائے میرا. جنہوں علی آخنا ہوں ہے رڑ کے ہاتھ چاہو حیدری بولیا کرو چنگی گل تیار. جس نے ختم رسول کا جنازہ پڑھا بسم اللہ کرا. جی میں جلدی کریں. صدقے جاواں صدقے جاواں. جس نے ختم رسول کا جنازہ پڑھا بس وہ عالم جنازہ. ترکڑے وہ کچھ نہ ہوندہ پیا, بس وہ عالم جنازہ پڑھائے میرا. اتنی بات کی, موبائل جیب چ مہربانی, اتنی بات کی روح پرواز. رنج نہیں ہونا, روح پرواز کر کے کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا. کس کا؟ جناب سلمان کا. کہاں پہ؟ مدائن میں. مدائن کہاں ہے؟ عراق کے. مدائن کی تھے عراق کے. علی یا کوفے میں تھے یا مدینے میں تھے؟ مسجد بری تھی نوکروں سے. روز نمبر لاندے ہو
देखो थोड़े जो केड़ा पीछे रह गया। मस्जिद भरी थी नौकरों से, नौकरों की तरफ अली ने देखा, देख फरमाते आज दुनिया से वो जी शरफ चल बसा, मोह तरफ था खुदा जिसके ईमान का। बोली अजय गल है, कुल्ले ईमान कह रहा है आज दुनिया से वो जी शरफ चल बसा, मोह तरफ था खुदा जिसके ईमान का। शामिल अहले बैते मोहम्मद था जो, और जंगे खंदक पड़ गया सारी में। शामिल अहले बैते मोहम्मद था जो, ये मिला था सिला जिसको इरफान का। फातिमा का चचा मेरा भाई था जो, फातिमा का चचा मेरा भाई था जो, और नाना था जन्नत के सुल्तान का। क्या इरादा है कंबर मदाइन चलें, चल जनाजा पड़े चल के सलमान का। क्या इरादा है कंबर मदाइन चले, चल जनाजा पड़े चल के। उस आके मौला सी ये थे वो थे तो जावांगे किवें, उन्हें पता ही किवें जाना है, सानू ही पता। साढ़े तक पढ़ाने वास्ते पूछया, वो मियाँ जी हुण गल मेरे मुँह ते आ गई है। वो उठ लभ गए ना, कतार लभ गई, दस्तरखान लभ गया आने तो रस्सी फेरी अखां ते अखां भी लभ गई। तो उस आख्या या अली बड़ी मेहरबानी। मौला आख्या की होया? उस आख्या रोटी भी लभ गई, उठ भी लभ गया, अखां भी लभ गई। मौला आख्या मेरा कमाल नहीं, रस्सी दबी रही है ना कंबर के हाथ में। मर्जी ये तेरी गुजरात वालिया, जेड़ा हुण भी चुप की करा मैं ओदा, मैनूं दस है। रस्सी दबी रही है ना, सदके जावा कंबर के हाथ। उस आख्या मौला जाना कि मैं? मौला आख्या अखा बंद कर, हाथ मेरे हाथ रख, 10 कदम मेरे नाल टुर। कंबर कहता 10 कदम चल के मौला ने मुझसे कहा जरा रुक, अंबिया का नगर आ गया। बोलिया करो हिंदी गलते, चोखे नबी मदाइन दफन ने, जरा रुक अंबिया का नगर आ गया। खोल आंखें क्या हम मदाइन में हैं, देख सलमान का पाक घर आ गया। राजा मैं बड़ा मुतमईन खला, 1% भी मायूस नहीं मैं तुहाडे उत्ते। अली बादशाह और कंबर बादशाह, नौकर है तो अली का है। अली बादशाह और कंबर बादशाह सलमान के दर पे पहुंचे। बूटे शाह जी जे गुजरात गल समझ ना ही कदाइयों भी ना जे आनी, खुली खुली गल जे। अंदर की हालत है, साबी दी मैयत पई है, और नौकर उस सराणे बैठे आई। आंदा ना वसीयत पुछते हो तो ना फसदे हो। उसका क्या ना तू ये वसीयत पुछदे हो तो ना फसदे हो। उस अगर 7 साल जी चादर उत्ते सने दे कोल वेना पिया, तो आंदा कफन जन्नत तो होना। वांडी होंदी जे गल दी। उस अगर सारी जिंदगी मसीती चो पानी पीता, तो आंदा गौसलाबे कौसर से हो। जनाजा कह गया मासूम पढ़ाएगा, कहता मासूम मदीने में अबू तालिब की हवेली के अलावा नहीं मिलता, मैं मदाइन में कहाँ से ले आऊं? बैठे हो ना साईं जी, बड़ी मेहरबानी। मनो तामी ठीक है, ना मनो तामी ठीक है। जाजान कहता है मैं सलमान की मैयत पे डायरेक्ट शिकवा कर रहा था, मेरे दाएं कंधे पे कहा था, मैंने मुड़ के देखा तो मौला अली। मैंने मुड़ के, चलो रल जावे अज सवाब लवया सारे हैदरी। मैंने मुड़ के बिस्मिल्लाह करा, मैंने मुड़ के देखा तो मौला अली। मैंने कहा मौला आप कैसे आ गए? तवज्जो, 2-4 मिनट होर लूँगा, छड्डूँगा मैं। आप कैसे आ गए? यासीन मैंने वेखी, उस मरे हुए सलमान की तरफ अली ने इशारा किया। अली ने इशारा किया, इशारा करके फरमाते एक नबी का वसी है ये सलमान भी। अली कह रहे हैं एक नबी का वसी है ये सलमान भी, इसलिए एक नबी का वसी आ गया। बिशारत जी अद्धा सैकंड अद्धा हरफ जाया नहीं किया ना, जेड़ा 15-16 मिनट पढ़िया ना, मेरा साह जाया नहीं हुण तक मेरे हिसाब से होया। तो मिसरा मैं इंज पढ़ना जिमें कंन च पढ़ी दा, मेरे ख्याल तो इंज बोलना जिमें 13 रजब ते मलंग बोलते हैं। मेरा वादा हो गया। अली फरमाते एक नबी का वसी है ये सलमान भी, सलमान भी एक नबी का वसी है ये सलमान भी, इसलिए एक नबी का वसी आ गया। क्यों परेशान है इतना हैरान है, ये वली है तभी तो वली आ गया। सदके जावा।
صدقے جاواں گجرات والے کیوں پریشان ہے اتنا حیران ہے یہ ولی ہے تبھی تو ولی آ گیا اس کی عصمت خفی اور عظمت جلی اس لیے آئی نور جلی آ گیا علی فرماتے ہیں یہ آلہ ہے اللہ کے دربار میں ترجمہ تو کرنا علی دا علی کہہ رہا ہے یہ آلہ ہے اللہ کے دربار میں اس لیے اس کی تدفین کو میں علی آ گیا میں علی آ گیا میں جلدی نظم پڑھن لگانا کو 10-11 سال ہو گئے جڑا میں مصرہ پڑھوں گا شعر پڑھوں گا ایک واری قیمت لبی ہے دی میں جڑی بندی میرے حساب چ میں آپ اپنی نفی کردہ پیا وہ دیوں بعد نہیں لبی میں بھی پندا تسی بھی پنیا جے میں علی آ گیا آندہ میں کہا مولا نے کہا مولا ساریاں شرطیں پوریاں نہیں ہوئیاں اس آگے غسل آب کوثر سے ہوگا کفن جنت سے آئے گا کہتا میرے سوچنے کی دیر تھی کمر کے پیچھے سے علی نے دونوں ہاتھ آگے کیے ایک پہ کفن تھا ایک پہ آب کوثر تھا ایک پہ کفن تھا دل بولے تو بول چھڑے ایک پہ کفن تھا ایک پہ آب کوثر تھا علی فرماتے خلد کا ہے کفن آب کوثر بھی ہے نور کی مثل یہ زمانے پہ تھا جس گھڑی کر رہا تھا وصیت تجھی اس گھڑی بھی میں اس کے سرانے پہ تھا علی ہوندہ ہی ہوئے چلو دل کیتا ہے رل کے ثواب سارے لو پتہ لگے ذکر ہوندہ پہ سونا کر کے حیدری خلد کا ہے کفن آب کوثر بھی ہے مہربانی سائن جی نور کی مثل یہ زمانے پہ تھا جس گھڑی کر رہا تھا وصیت تجھے اس گھڑی بھی میں اس کے آخری گال جے فضائل دی ہو سکتا فضائل دے چھڑ جاواں بیکھے من کم از کم توجہ دیا جے بندہ ہوئے ماتمی چاچو کی ہوئے ماتمی مولائی ہوئے تے بزرگ ہو جائے بشریت دا تقاضا بڑیرہ ہو جانا تے ستا پہ ہوئے نا ستا پہ ہوئے لمحہ پہ ہوئے تے کو بال آکھے نا بابا جی اٹھے ہے تے اٹھ دے آندہ یا علی آندے ہو کونوں آندے سارے آندے ہو نا پھر چہرہ سونا کرو کم از کم فضائل اللہ کرو اٹھ دے باندے یا علی مشکل کشا علی آندے ہو اے علامہ غازی دا میرا ہاتھ ہے سلمان سویا ہوا نہیں تھا سائنی توجہ سلمان سویا ہوا نہیں تھا انتقال ہو چکا تھا روح نہیں تھی علی آگے بڑھے تھوڑی سی علی نے چہرے سے چادر ہٹائی جو ہی چادر ہٹی پڑھ کے نادے علی مسکرا کے اٹھا اور کہا یا علی آہا صدقے جاواں جو ہی چادر ہٹی پڑھ کے نادے علی مسکرا کے اٹھا اور کہا سارے نہ بولے ثواب لو آخر تک کہا یا علی کہتا تیرا احسان ہے میرا ایمان ہے کہتا تیرا احسان ہے میرا ایمان ہے میں نے مر کے تجھے پا لیا یا علی کہتا گنچائے دل کھلا تو جو آ کے ملا آ گیا موت کا بھی مزہ یا آ گیا موت کا بھی مزہ یا علی میں چھڑ چلے آئی تو ساں کہا کیا بات ہے چل ایک قدہ منٹ لوں اور ایک نبی تھے سلیمان نام تھا نبی جنات سے اپنا مال بنوا رہا تھا نبی سوٹی کے عصا کے سارے پہ کھڑا تھا ملک الموت آیا اس نے کہا اللہ کا حکم ہے سلیمان نبی کی روح لے آ اس نے کہا مجھے بیٹھنے کی مہلت دے اس نے کہا اللہ کا حکم ہے کھڑے کی روح لے آ گجرات اور نبی کھڑا ہے روح قبض ہو گئی آسان دیمک کون لگا وہ سوٹی ختم ہوئی سلیمان نبی زمین پہ گرے دنیا کو پتہ چلا کہ نبی اس دنیا میں نہیں ہے دیکھ محمد و آل محمد کے نوکر کس عزت کے مالک ہے کہتا ہے گنچائے دل کھلا تو جو آ کے ملا آ گیا موت کا بھی مزہ یا علی جس نے مہلت نہ دی تھی سلیمان کو وہ مجھے احتراماً ملا یا علی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ مجھے احتراماً ملا یا علی علی فرماتے میری آمد سے پہلے تھا جس سال میں ویسے ہو جا کہ تیرا جنازہ پڑھوں آج ہیں معافیاں تجھے تعظیم کی بس تو سو جا کہ تیرا جنازہ دعا کرو کسی کا ہو صحیح پڑھنے والا چیلم نہ ہوندہ محسن شارندہ جوان فوتگی قریب نہ ہوندی تو شاید میں فضائل تے چھڑ دیندہ انہوں دی روح دی تسکین واسطے بشارت صاحب معافی ایک ادھا منٹ میں لاؤں گا میں دعا کرو کسی کا ہو صحیح پڑھنے والا بھٹے شاہ جی ایک اور جگہ تے میں یہ جملہ آکھیا میرے بعد
ایک بزرگ ذاکر مصاحب خان ذاکر سیزادی انہوں نے میں ڈک لیا، انہوں نے آکھے یہ آخ ہووے بھی صحیح تو کوئی پڑھن بھی دے وے، صدقے جامع کوئی ہووے بھی صحیح تے چاچا تیاں دا کا جو بھی آنکھ وستی پہ گئے تیری ہیں ہووے بھی صحیح تے پڑھن میں یاسین پتہ نہیں، میں آپ عزدار ماں پیو دا پتر ہاں، میری اپنی آنکھ ہنج آ گئی ہے، یہ دی اگے مصاحب پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن تے میرا ہاتھ ہی کربلا کے جنگل سے لے کے شام کے زندان تک تیرا چوتھا امام کہتا ہے کم از کم 70 مرتبہ میری 4 سال کی بہن نے مجھ سے پوچھا ہے سجاد کسی بندے نے میرے باپ کو کفن دیا ہوگا؟ کدی تیاں ہیں جی پیو دی لاش چھٹ کے گئیاں نے پوچھی ہے نا کوئی؟ اللہ اکبر، سجاد کسی بندے نے میرے باپ کو کفن دیا ہوگا؟ کتاب کا نام ہے توضیح عذاب، مؤلف کا نام ہے حسین بخش دلوی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں بروز معاشر جب ساری امت اکٹھی ہوگی نا، حساب کتاب آخری جملہ ہے دیکھے میں نے، حساب کتاب کا وقت آئے گا، اچانک نبیوں کا مشکل کشا میرا مولا علی دھاڑے مار کے روئے گا، تو سمجھ نہیں نا یوکھا کام علی پاک دا سانجی رونا، اللہ کی واضحی علی آج تیری شاہی کے دن ہے، آج کیوں روتا ہے؟ علی کہے گا میرے اللہ دیکھنا مجھ سے بڑا بھی کوئی غریب ہے، بھائی ساری دنیا کے بیٹے کفن پہن کے آ رہے ہیں، میرا حسین بغیر کفن کیا ایڈی سونی آئے بن دی ہے، ساری دنیا کے بیٹے سر تھلے کر لوے جی ہائے نہ منہ چو نکلے تھے، کم از کم یہ جی سر تھلے کر لوے جی ہائے نہ نکل سکے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں ابھی علی کے رونے کی آواز بند نہیں ہوگی، حسین ایک کونے سے بھی اونچی آواز میں روئے گا، اللہ کی وجہ کہ حسین تیرے باپ نے رونے کی وجہ بتائی ہے، تو کیوں روتا ہے؟ حسین کہے گا میرے اللہ میں اپنے بابا سے بڑا غریب ہوں، اس کا بیٹا بغیر کفن کے تھا، وہ دیکھ شام کے زندان سے میری سکینہ بغیر کفن، زخمی بیٹی امام حسین کی اجڑی ہوئی سیدزادی، ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ جی معزز سمائی عامر افتخار صاحب آج کی اجتماع